با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب۔ ایک شرابی شراب پی کر میں خانے سے باہر نکلا اور شہر کی گلیوں میں گھومتا پھرتا تھا، لڑکھڑاتا تھا، کبھی یہاں گرتا کبھی وہاں گرتا۔ چلتے چلتے اسے زمین پر پڑا ہوا ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا۔ اس نے غور سے دیکھا تو اس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے اس کو اٹھایا، اس کو دھو کر صاف کیا اور پھر عطر دکان سے خرید کر اس کے اوپر عطر لگایا اور اس کو لے جا کر کے گھر میں رکھ دیا۔ رات کو جب یہ سوتا ہے تو خواب میں کوئی کہتا ہے کہ تو نے میرے نام کو عطر لگایا، اس کو چمکایا، تو ایسے ہی میں بھی تیرے نام کو بھی خوشبودار بنا دوں گا اور دنیا کے اندر تیرا نام بھی ایسے ہی روشن کروں گا، ایسے ہی معطر کروں گا۔ آپ جانتے ہیں جب وہ سو گیا تو اگلے دن انہوں نے اس کی برکت سے توبہ کر لی، اور انہی کا ایک واقعہ اور آیا ہے کہ اس وقت کے کسی بزرگ کے خواب میں آیا، انہوں نے فرمایا کہ جاؤ بشر کو کہو کہ وہ اسے ہم ایسے ہی چمکائیں گے جیسے اس نے ہمارے نام کا ادب کیا، تعظیم کی۔ تو وہ سوچنے لگے کہ وہ تو بڑا شرابی کبابی آدمی ہے، اور جب 2 مرتبہ خواب میں ان کو بتلایا گیا، اگلے دن وہاں گئے تو پتہ چلا کہ وہ تو نشے میں دھت ہیں۔ تو ان کو کہہ کے کہ میں ایک پیغام اللہ کا لایا ہوں، ان کو اٹھاؤ۔ تو جب ان کو اٹھایا گیا کہ اللہ کا پیغام آیا ہے تو فوراً ہڑبڑا کر اٹھے، سوچا کہ یہ تو عتاب کا، اللہ کی طرف سے کچھ سزا کا جو ہے پیغام آیا ہوگا۔ فوراً توبہ کری، نہا دھو کر ننگے پاؤں دوڑے اور سچی پکی توبہ کر لی، تمام شراب کا کاروبار بھی چھوڑ دیا، شراب بھی چھوڑ دی۔ آپ جانتے ہیں یہ بزرگ کون ہیں؟ ان کا نام سیدنا حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ جو اتنے بڑے بزرگ بنے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ بھی کہتے تھے کہ ان کی مثال نہیں ہے، کہ ان کی مثال نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادب کی وجہ سے ان کو ایسا چمکایا، ایسا چمکایا کہ تمام اس وقت کے بزرگ ان کا نام بڑے ادب سے لیتے تھے۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ اگر تم آخرت چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرو، اور دنیا کی کسی چیز میں بھی دل نہ لگاؤ۔ دل لگانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگاؤ، دل لگانا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگاؤ۔ دنیا کے پاس جو مال و زر ہے ان سے اپنے کو دور رکھو، اور آپ ہمیشہ ننگے پاؤں پھرتے تھے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو تو فرش کہا ہے، تمہیں اللہ کے فرش پہ جوتے چپل پہن کر نہیں چل سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت دلوں کو زندہ کرتی ہے، اور کھانے میں کمی دلوں کو زندہ کرتی ہے، اور ایک نیک لوگوں کی صحبت۔ کسی آدمی نے پوچھا کہ گناہ کیسے چھوٹیں؟ آپ نے فرمایا کہ دل میں اللہ کی عظمت بھر لو۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ لوگ آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں، فرمایا اگر میرے گناہ ان کو پتہ چل جائیں تو کوئی میرا نام تک نہ لے۔ بڑے ولی گزرے ہیں حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، توبہ، عاجزی اور اللہ کے ادب کا پیکر تھے۔ ایک ایسا ہی واقعہ ادب کا اور لکھا ہے کہ ایک تاجر، تجارت کرنے والا، بزنس مین، بڑا پریشان، جس کاروبار کو بھی کرتا اور جس میں بھی ہاتھ ڈالتا
اس میں اس کو خسارہ ہوتا، نقصان ہوتا۔ تو ایک مرتبہ وہ چلا جا رہا تھا تو اس نے ایک دیکھا، ایک اللہ والے ایک بزرگ کہیں پڑے ہیں، بیٹھے ہیں، تو وہ بڑے ادب سے ان کے پاس گیا، سلام دعا ہوئی، مصافحہ ہوا اور اپنی پریشانی کا اظہار اللہ والوں سے کیا۔ دو زانو ہو کر بیٹھ کر تعظیم کے ساتھ ان سے دعا کی درخواست کی اور کاروبار کے بارے میں مشورہ لیا کہ میں کیا کاروبار کروں جس سے میرے حالات درست ہو جائیں۔ تو ان اللہ والوں نے فرمایا کہ جا کر کالا کپڑا خرید لے، کالا کپڑا بازار سے جا کر خرید لے، اس کا بزنس کر۔ تو وہ گیا اور کالا کپڑا اس نے خرید لیا، پورے شہر کو خالی کر دیا، ہر دکاندار سے، ہر ڈیلر سے اس نے کالے کپڑے کو خرید کر اپنے پاس جمع کر لیا۔ کچھ دنوں کے بعد جو اس وقت کا وزیر تھا، امیر آدمی تھا، سرداروں میں سے تھا، اس کا انتقال ہوا۔ اور اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ جب کسی آدمی کا انتقال ہوتا تھا تو لوگ کالے کپڑے پہنتے تھے، تو تمام شہر جو ہے، تمام شہر کے لوگ کالا کپڑا خریدنے کے لیے نکل پڑے۔ اب پورا شہر انہوں نے ڈھونڈا، پورے شہر کے اندر کالا کپڑا تو ہے ہی نہیں۔ پتہ لگا کہ فلاں کاروباری کے پاس کالا کپڑا ہے، تو اس کے پاس جو تھی لائن لگ گئی، اس نے بڑھیا قیمتوں پر، اپنی من چاہی قیمتوں پر اس کالے کپڑے کو فروخت کر دیا، اور اس نے اتنا مال کمایا، اتنا روپیہ کمایا جتنا اس نے آج تک اپنے بزنس میں کسی میں نہیں کمایا تھا۔ اس کو مالداری مل گئی، بڑا آدمی بن گیا، بزنس بہت بڑا بڑھ گیا، محل بنا لیا، کوٹھی بنا لی، بزنس کو بہت بڑھا لیا۔ تو ایک مرتبہ وہ اپنے حشم و قدم کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ اور گھوڑے پر بیٹھ کر اور اکڑتا ہوا جا رہا تھا، تو وہ راستے میں اس کو وہی اللہ والے مل گئے، بزرگ۔ تو اس نے وہیں گھوڑے پہ سے بیٹھے بیٹھے کہا بے ادبی کے ساتھ کہ او مجنون، او پاگل، اب بتا اب کی بار کیا خریدوں، اب کی بار میں کیا خریدوں۔ تو اس نے بڑے بے ادبی کے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے ان اللہ والوں سے یہ کہا۔ اللہ والوں نے بھی جواب دیا کہ جا کر خربوزہ خرید لے۔ اب وہ کاروباری گیا ہے اور جانے کے بعد اس نے پورے شہر سے خربوزہ خرید لیا، بلکہ دوسرے شہروں سے بھی اس نے منگوا کر خربوزہ خرید کر اس کے جو ہے گودام بھر لیے۔ اب کچھ دنوں کے بعد وہ سڑنا شروع ہو گئے، جب بکے نہیں تو وہ سڑنا شروع ہو گئے۔ اس نے پورا پیسہ، پورا مال اس نے اسی بزنس میں لگا دیا، اور وہ جیسا پہلے تھا اس سے بھی برے حال میں ہو گیا، لوگوں کا قرض مند ہو گیا اور سارا پیسہ ڈوب گیا اس کاروبار میں، سارے خربوزے خراب ہو گئے۔ پھر وہ اسی حال میں ان اللہ والوں کے پاس پہنچا، ان اللہ والوں کے پاس پہنچ کر کہا کہ اے اللہ کے ولی، آپ نے میرے ساتھ یہ کیا کیا، آپ نے میرے ساتھ یہ کیا کیا۔ ان اللہ کے ولی نے فرمایا کہ جب تو پہلی بار آیا تھا تو تیرے اندر ادب تھا، تیرے اندر ادب تھا، تیرے اندر تعظیم تھی، نیک لوگوں سے ملنے کا تجھے شوق تھا اور ان کی باتوں پر تجھے یقین تھا، اس لیے تیرے دل میں ان کی عزت تھی، عظمت تھی، ادب تھا، احترام تھا۔ پھر ہم اللہ کے حکم سے ہم نے تجھے وہ مشورہ دیا، اللہ نے تجھے مالدار بنا دیا، اور دوسری بار جب تو آیا تو تیرے اندر گھمنڈ تھا، تیرے اندر تکبر تھا، تیرے اندر بڑائی تھی،
تیرے اندر اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے نیک بندوں کی جو عزت تیرے دلوں کے اندر ہونی چاہیے تھی وہ مالداری نے ختم کر دی۔ نیک لوگوں کی محبت تیرے دلوں کے اندر نہیں رہی تھی، تیرے دل سے نیک لوگوں کی محبت ختم ہو چکی تھی، تیرے دل کے اندر گھمنڈ تھا، غرور تھا، بڑائی تھی، تیری گردن اکڑ چکی تھی مالداری کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہم نے یہ کہا، تو پھر اپنی اسی کی حالت پر پہنچ گیا جہاں پہلے تھا۔ ہم نے کچھ نہیں کیا، بلکہ پہلے تجھے تیرے ادب نے تجھے بڑا بنایا اور بعد میں تیری اکڑ نے تجھے ذلیل کیا۔ پہلے تیرے ادب نے تجھے بڑا کیا اور بعد میں تیری اکڑ نے تجھے ذلیل اور خوار کیا، اور جیسے تو پہلے کنگال تھا ایسے ہی آج کنگال ہو گیا۔ تو دوستو، ادب جو ہے وہ بڑی چیز ہے، بڑوں کا احترام کریں، بزرگوں کا احترام کریں، اور نیک لوگوں کا، متقی لوگوں کا، جن کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، قرآن سے ہے، اللہ کے نبی سے ہے، ان کی عظمت، ان کا احترام، ان کا ادب ہمارے دلوں کے اندر ہونا ضروری ہے، نہیں تو ہم اپنی دنیا بھی خراب کر لیں گے اور آخرت بھی خراب کر لیں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔